لیکن ہرمز کیا اتنا بڑا ایشو ہے؟ بیکاز اگر پیناما کینال سٹائل اگر ایک فائنینشیل ارینجمنٹ بن جاتی ہے جس میں ایران کا بھی انٹرسٹ ہوگا، ایم شور عمان کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، ان دونوں کی شیئرڈ ہی ہے نا وہ فزیکل باڈی جو ہے، تو وہ ایک اچھا ہرمز کا لانگ ٹرم سولوشن تو نکل سکتا ہے کہ جس میں ایران کا یہ سٹانس بھی کہ ہماری سوورینٹی ڈائلیوٹ نہیں ہو رہی، اور وہ ایکسیپٹیبل سولوشن نہیں ہوگا۔ جی اگر پیس آ جائے تو تب یہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، اب تک نہیں ہوا تھا، لیکن اب ظاہر ہے یہ ایک نیا ایشو آ گیا ہے، اور کیونکہ ایران نے آلموسٹ چوک کر دیا ہے، یا باقی جو ٹریڈنگ روٹ ہے وہ خود ہی خوف کی وجہ سے چوک ہو گیا ہے بیکاز آف فورس میجور، تو وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ لیکن اعزاز صاحب نے جیسے سارا صحیح کہا، انہوں نے ایران نے اصل میں ایران کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی جغرافی ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور لہٰذا یہ امریکہ اپنی تمام ملٹری مائٹ کے باوجود وہاں پہ جب تک فزیکلی قبضہ نہ کرے، زمین پہ نہ آئے، تو وہ بات نہیں بنے گی، اور ایران جو ہے سالوں تک لڑتا رہے گا۔ میں آپ کو حوالہ دوں، ایران عراق وار کا 8 سال رہی، امریکہ کی پوری حمایت حاصل تھی صدام حسین کو، باقی جو ہے گلف ممالک ان کی بھی پوری حمایت حاصل تھی، فائنینشلی ان کو حاصل تھی۔ درانی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، آپ تو ایران میں رہے ہیں تو آپ کا تو انٹریکشن رہا ہے ان کے پاورفل لوگوں سے۔ ولی نصر نے وی آل نو ہم، یہ رچرڈ ہالبروک کے ساتھ بھی تھے، ہیز ریٹن اے لاٹ آن ایران، اور کتابیں بھی لکھی ہیں، اس سپوز ٹو بی این اتھارٹی کافی۔ ان کا ایک ٹویٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اگرچہ بہت زیادہ اٹینشن جو ہے وہ غالب باف جو ان کے اسپیکر ہیں ان پہ ہے، لیکن جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے فارمر ریپبلکن گارڈز کے جنرل ذوالقدر کی ایز سیکرٹری سیکورٹی کاؤنسل، وہ اصل چیز ہے کہ وائٹ ہاؤس جو غالب باف کو سمجھتے ہیں ہاٹ ٹکٹ، ایکچولی زمین کی ریالٹی میں جو ذوالقدر صاحب ہیں، ہی از دا مین مین۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ خامنائی کے بڑے قریبی آدمی ہیں، اور یہ ان کی سلیکشن بتاتی ہے کہ مصطفیٰ خامنائی ڈیسیژنز لے رہے ہیں، اور یہ جو افواہیں بنتی ہیں کہ جی پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ یہ بتاتی ہے۔ اور دوسرا نے کہا یہ بھی، اس سے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جتنی لیڈرشپس ماری ہیں ایک کے بعد دوسری لیئر، اس کے بعد جو پاور اب آ گئی ہے، جو سب سے سخت گروپ ہے IRGC کے اندر، جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں، وہ پاور میں آ گئے ہیں، اور یہ ذوالقدر صاحب اسی کے تھے جب ڈپٹی کمانڈر بھی تھے، اور اس نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ وہ اتنے سخت تھے کہ وہ جب ڈپٹی کمانڈر تھے تو جنرل سلیمانی نے IRGC چھوڑ دی، پھر خامنہئی صاحب نے پرسنلی جنرل سلیمانی کو بلایا اور ان کو قدس فورس کا انچارج بنایا، اور جو ان کی سلیکشن ٹو ریپلیس لاریجانی تھی وہ بھی بتاتی ہیں کہ سٹاکس کے اندر سختی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ ایک سافٹر یا جس کو ہم پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں وہ ہے۔ تو آئی ایم جسٹ آسکنگ یو کہ جو انالیسز ہے ان کا ان کے بارے میں، اور اب یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا، ایک اور آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو فیصلہ ایران کرے گا وہ جو ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کا جو پرسیپشن ہے کہ تھریٹ کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے، اس کی بیسس پہ ہوگا، ناٹ آن دا بیسس آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسیسمنٹ کے۔ دورانی صاحب از اٹ کریکٹ؟ میرے خیال میں انہوں نے کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا، کیونکہ جو بہرحال IRGC یا پاسداران جو ہیں وہ رہبر کے انڈر ہر چیز ہے، چاہے پریزیڈنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو، وہ ان کے ڈیسیجنز کو رہبر جو ہے ویٹو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے مجتبیٰ خامنہئی جو ہے ہی از دا ٹاپ مین۔ جنرل ذوالقدر کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ سیکرٹری آف دا سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے جو رہبر کے انڈر انہی کے آفس میں قائم، تو وہ اس آفس کی وجہ سے ان کو اہمیت، وہ یقیناً سختگیر ہو سکتے، سختگیر جو ہے وہ IRGC کا اوور آل اورا بھی ہے، وہ سخت گیری کا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے پاسداران بسیج ہیں جو والنٹری فورس ہے، جس کی ممبرشپ جو ہے وہ 16 سال سے لے کر 70 سال کے تک کے لوگ ہیں، تقریباً 20 ملین کے ان کے بسیج ایران میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ سمجھیں 12 لاکھ جو ہے IRGC ہے یا پاسداران، ان کے یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور اس میں وہ سسٹم یہ ہے کہ چونکہ یہ ولایت فقیہ ہے یعنی رول آف دا کلرجی، تو اس لیے کلرجی کو اہمیت حاصل ہوگی، وہ جنرل جو ہیں وہ کرتے رہیں،
لیکن اس میں ان کی پوزیشن بہرحال سیکنڈری رہے گی. جو بھی فیصلہ ہوگا، اور خود یہ مجتبیٰ خامنہئی ہے وہ بھی تو IRGC کے ممبر رہے ہیں، وہ باقاعدہ جو اس کا حصہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ بالکل کوئی مختلف یا کچھ اور کر لیں گے. بات یہ ہے کہ جو ایران کی اپنی جو اس کا ملٹری پراویس ہے وہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے، اور اس نے امریکہ کو بہرحال اس کے آگے کھڑا ہے. اسرائیل کی جو ان کا انہوں نے زوم تھا کہ وہ انہوں نے آئرن ڈوم بنا لیا ہے، وہ انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے نقصان اٹھائے ہیں، ان کی جو ہے لیڈرشپ ایران کی ڈیسیمیٹ ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں داد دینا پڑے گا کہ جو انہوں نے جو انسٹیٹیوشن پچھلے 47 سال میں کھڑا کیا وہ اب اس کی تھرڈ جنریشن ہے، وہ وہاں پہ آ گئی ہے. تو لہٰذا وہ جو سو کالڈ رجیم چینج کا ان کا آبجیکٹو تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکا. تو اس لیے اب امریکہ کو بھی جو ہے ایگزٹ چاہیے ہے. ان کی ایگزٹ اسٹریٹجی یہی ہے، میکسیملسٹ پوزیشن سے وہ آئیں گے اس پہ آپٹیمل پوزیشن پہ. اور میرے خیال میں مذاکرات اگر یہ خود امریکہ جو ہے وہ، مجھے نہیں لگتا وہ امریکہ مذاکرات کو فیور کرے گا، لیکن میرا خدشہ ہے اسرائیل جو ہے وہ ان مذاکرات کو سپوائل کرے گا. ہاں اس کا تو سوٹ ہی نہیں کرتا.